کہ کراچی میں تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو ایک پتا جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا، اتنا کنٹرول ہے رینجرز کا، لیکن یو ایس کانسولیٹ جیسی ایک سینسٹیو جگہ کے اوپر پولیس بھی موجود نہیں تھی اور یو ایس مرین کو گولی چلانی پڑی. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ بہت بڑا سر، بہت بڑا. یہ ایک نہیں ہے، یہ تو ایک $100 ملین سوالیہ سوال ہے، کیونکہ امریکن کاؤنسلیٹ اب اپنی پرانی جگہ پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ کسی کنجسٹڈ ٹریفک کی جگہ میں نہیں ہے جہاں کراؤڈ اچانک کراچی صدر سے آ جائے. وہ تو باہر کر کے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں سڑک کو جو بوٹنگ بیسن کے ساتھ ہے، قاسم پورٹ کے پاس ادھر ہے، جا کے کہیں باہر ہے، وہ بہت دور ہے، بہت باہر ہے. وہاں تک کراؤڈ کا پہنچنا، کراؤڈ کا چلنا، یہ کوئی کمانڈو اٹیک تھوڑا تھا. کراؤڈ کا وہاں تک پہنچنا تو کراچی کی پولیس کہاں تھی اور پیراملٹریز کہاں تھے، رینجرز کہاں تھے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ حملہ ہونے دیا گیا ہے تاکہ امریکنز کو ایک سینس آف انسیکیورٹی ہو اور پھر ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں ہمارے یہاں کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم تو یعنی کھڑے ہیں آپ کے ساتھ لیکن ہمارے عوام بڑے جو ہے خبیث ہیں. جی. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ کہاں تھے جو کہتے ہیں کہ جب آپ سوتے ہیں تو ہم جاگتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو بیٹھے ہوئے پتا ہے کہ 22 کے بعد ایک ریٹیلیشن ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر پرو ایرانین ایلیمنٹ موجود ہے، یہ احتجاج ہو سکتے ہیں، تو ان کی انٹیلیجنس کہاں تھی؟ یہ بہت سارے سوال ہیں، لیکن اب جب یہ سوال یہ کرتے کرتے ہی دیکھیں میں اور آپ کی مصیبتیں ہماری ختم نہیں ہوتی، مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جائے. اور امریکہ میں بھی غیر محفوظ ہیں، کیونکہ یہ تو کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ جو 9 مئی 2023 کا حملہ تھا، یہ اس کا ایک سیکنڈ پارٹ پری پلے ہو گیا. بالکل. اور مجھے لگتا ہے اس دفعہ یہ سستے ڈرامے میں تھوڑا ایکسپوز تو ہوں گے امریکہ کے سامنے، کیونکہ 9 مئی والا چورن تو انہوں نے دنیا بھر کو بڑا خوب بیچا ہے، لیکن امریکہ میں اس پہ غور ہوگا کہ یہ کس طرح سے ہو گیا ڈرامہ ہمارے ساتھ. نہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ والے غور تو کریں گے نا کہ بھیا یہ ہوا کیا. کیونکہ دیکھیے اس دفعہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ جو کیبلز یو ایس کانسولیٹ سے جائیں گی وہ تو گراؤنڈ جو انالیسس کے بعد جائیں گی نا. ان کا جو سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے ہر کانسولیٹ کے اندر، that officer is in touch with the ISI, MI, Rangers, police, everyone. وہ ان کے ساتھ فون کالز کے اوپر ہوتا ہے جو ان کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے. Now the question will be کہ جب یہ چیز بلڈ اپ ہو رہی تھی تو کتنا اس نے SOS کالز دی ہوں گی، کتنا اس نے ہائی لائٹ کیا ہوگا، اس کو ریسپانس کیا آیا ہوگا رینجرز کی طرف سے، فوج کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، سول. So this all will go into the US system as well. اور وہ نام بھی بھیجتا SOS بیرسٹر صاحب، وہ نام بھی بھیجتا SOS. یہ کراؤڈ کہاں سے آیا؟ یہ کراؤڈ مارچ کر کے آیا، یہ ٹینکوں میں بیٹھ کے آیا، یہ ہوائی جہاز سے فلائی کر کے آیا، یہ کراؤڈ وہاں تک پہنچا کیسے؟ اس کا مجھے نام بھول گیا سڑک کا جس کے اوپر وہ ہے، لیکن وہ بوٹنگ بیسن کے باہر کر کے ہے باہر. وہاں کراؤڈ اتنی آسانی سے پہنچ نہیں سکتا. ہاں، it's not a crowded place as you said. اور وہ یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو زمین دی گئی تھی یو ایس کانسولیٹ کو، اس کا پھر بعد میں نیب میں مقدمہ بھی چلا، اور وہ غوری صاحب ہوتے تھے جو ان کے MQM کے وزیر تھے، ان کو انہی خدمات کے عوض امریکہ کی سٹیزن شپ بھی ملی. وہ بھی ایک بڑا قصہ ہے. تو یہ تو اتنی تردد کے بعد یو ایس کانسولیٹ بنائی گئی تھی ایک محفوظ مقام کے اوپر، تو اس تک یہ لوگ کیسے پہنچے؟ چلیں ڈاکٹر صاحب، مجھے پتا ہے کہ اس وقت یو ایس میں بلکہ دیر نہیں صبح ہو چکی ہے اور آپ نے سونا بھی ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا، اور لیٹس میٹ اگین. تھینک یو سر. تھینک یو بیرسٹر صاحب. گڈ نائٹ سر. تھینک یو.